آج ہم آپ کے سامنے قرآن شریف کا ذکر کریں گے، قرآن پاک کے بارے میں معلومات دیں گے۔ سوال: کیا دنیا میں اب کوئی آسمانی کتاب بھی ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک آسمانی کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ جگہ آپ پڑھیں گے آسمانی کتابیں، تو آسمانی کتاب کا مطلب ہوتا ہے خدا کی کتاب، اللہ پاک کی کتاب۔ یاد رکھیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ آپ آسمانی کتاب جگہ جگہ دیکھیں گے لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کی کتاب۔ قرآن مجید میں کس چیز کا بیان ہے؟ تو جواب ہے قرآن مجید میں سارے علم موجود ہیں، دنیا میں جو بھی ہے اور تھا اور آئے گا اس سب کا بیان اللہ پاک نے پہلے ہی قرآن شریف میں بیان کر دیا ہے۔ رب کائنات نے خود فرمایا کہ ہم نے اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ اب جس کا جتنا علم ہوگا وہ اپنے علم کے حساب سے سمجھتا رہے گا۔ سوال: وہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ یعنی قرآن شریف کیوں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کی گائیڈنس کے لیے، بندوں کے مارگدرشن کے لیے، تاکہ بندے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانیں اور ان کی مرضی کے کام کریں۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے ہر چیز کا بیان، ہر بیماری کا علاج اور ہر سمسیا کا سمدھان بیان کر دیا ہے، مگر آج ہم اولاً تو قرآن شریف پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو صرف اس کے حروف پڑھتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مطلب کیا ہیں، اس میں رب کائنات نے کیا لکھا ہے، کیا ہمارے لیے میسج ہے، کیا ہمارے لیے پیغام ہے، کیا ہمارے لیے سندیش ہے، اس تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اولاً تو 99% لوگ قرآن پاک پڑھے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھے ہوئے بھی ہیں تو وہ صرف حروفوں تک، ورڈز تک، لیٹرز تک محدود رہتے ہیں، وہ اندر تک بیچارے پہنچ ہی نہیں پاتے۔ تو ہمیں قرآن پاک میں رب کائنات نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرو، اس میں غور و فکر کرو، اس کو سوچو، اس میں وچار کرو، اس میں دھیان لگاؤ۔ دھیان تبھی لگائیں گے نا جب ہم معنی مطلب پتہ ہوگا، جب معنی ہی مطلب ہمیں پتہ نہیں تو ہم اس میں دھیان کیا لگائیں گے؟ بھئی آسمان کا بیان ہے کہ زمین کا بیان ہے کہ چرندوں کا بیان ہے کہ پرندوں کا بیان ہے، تبھی تو ہم اس میں دھیان دیں گے جب ہمیں اس کے معنی مطلب پتہ ہوں گے۔ بھئی آسمان کو دیکھیے، رب کائنات فرماتا آسمان کو دیکھیے، میں نے بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی کالم کے سب سے بڑی چھت کو قائم کر دیا۔ اپنی مسجد میں دیکھ لو کتنے کالم لگے ہوں، کتنے دیواریں لگی ہوں، تبھی اس کا لنٹر، اس کی چھت رکی ہوئی ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی چھت یعنی آسمان کو دیکھیے بغیر کسی پلر کے رکا ہوا ہے، اور آج تک اس میں کوئی کریک نہیں ہے، آج تک اس میں کوئی چھید نہیں ہے، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، کوئی ڈس بیلنس نہیں ہے۔ دیکھیے آپ پہاڑوں کو دیکھیے، کتنے اونچے اونچے پہاڑ لگا دیے۔ رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم اونٹ کو دیکھو، تم ہاتھی کو دیکھو، اور وہیں پھر تم چیونٹی کو دیکھو۔ جو سسٹم، جتنے سسٹم ہاتھی کے اندر ہیں، جتنے آرگنس، اتنے ہی آرگنس اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کے اندر بھی رکھ دیے۔ دھیان دیا کرو، رب کائنات قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے تم ہماری نشانیوں میں دھیان لگاؤ، ہماری نشانی میں غور و فکر کرو، ہر چیز کو دیکھیے، ہر چیز کو دیکھیے، ہر چیز بتائے گی کہ رب کائنات ہے، اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے اور وہ رب کائنات ہے۔ تو ہمیں خود بھی دھیان دینا چاہیے، جب بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ جائیں تو ان کو دھیان دلوائیں، ان کی عادت ڈالیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی۔ آپ بچوں سے کہیے دیکھو بچوں، آج ہمارے جسم کے اندر دیکھیے گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں، یہ بڑھتے ہیں، ہمارے بال، داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال، سر کے بال بڑھتے ہیں، مگر وہیں بھویں کے بال بڑھتے نہیں۔ کون ان پہ کنٹرول کرے ہوئے ہیں؟ بھائی سوچنے والی بات ہے، اگر بال ہے تو سب کی جگہ بڑھنا چاہیے، یہ بھووں کے بال کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ میرے دوستو، رب کائنات کا یہ سب نظام ہے، ہمارے گوشت کے اندر سے بال نکل رہے ہیں، سمجھے، ہڈیاں نکل رہی ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیے ناخن بڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک ہڈی ہے، یہ بھی ایک ہڈی ہے، اور باقی ہاتھ پیروں کی ہڈیاں نہیں بڑھ رہی، ورنہ نکل کے کئی کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک میں نے بہت دن پہلے دیکھ رہا تھا فوٹو، ایک بندے نے ناخن کاٹے نہیں، اتنے لمبے لمبے ناخن ہو گئے اس کے۔ کچھ پاگل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ریکارڈ بناتے ہیں،
سمجھے؟ یہ دھیان دینے کی باتیں ہیں، سب غور کیا کرو، ہر چیز میں رب کائنات کی قدرت آپ کو نظر آئے گی۔ آپ پھول دیکھیے، پھول سرخ ہے، پتیاں ہری ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے دوستو، رب کائنات نے ہماری جو نقش و نگار بنائے، ہماری جو شکلیں بنائی ہیں، وہ کعبے بنائی ہیں، پانی پہ بنائی ہیں۔ ہے کوئی دنیا کا آرٹسٹ ایسا، ہے کوئی دنیا کا ایسا انسان جو پانی کے اوپر تصویر بنا دے؟ کوئی نہیں بنائے گا پانی کے اوپر تصویر، کوئی پانی کے اوپر تصویر نہیں بنا سکتا۔ یہ رب کائنات ہے کہ پانی کے اوپر اتنی اچھی اچھی تصویریں بنائیں۔ قرآن پاک میں رب کائنات فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، اور یہ انسان کا چہرہ مورا، انسان کا نقش و نگار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پانی پہ بنایا ہے۔ اس کی قدرت پہ قربان جائیے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ تم دھیان دو، دھیان دو۔ اب آئیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک کس پہ اترا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً آج سے 1400 سال پہلے اترا ہے قرآن پاک۔ اور دوستو، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو، ایک امریکہ نے کہاں کا ایک بچہ بڑا بگڑیل تھا، بہت ہی بچہ، 100 کروڑ کتنے کروڑ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو سدھارنے پر خرچ کر دیے۔ مالدار باپ کا بیٹا، سمجھے، VIP ہوٹلوں میں مہینوں کے مہینوں گزار دیتا، شراب کا اتنا زیادہ زیادہ پینے والا، اس کا باپ بہت پریشان، سدھارتے کچھ بھی نہیں ہوا، اربوں خربوں روپے اس پہ خرچ کر دیے۔ ایک مرتبہ وہ کسی کو مارتا ہے، وہ جیل میں جاتا ہے، جیل میں جاتا ہے جب دیکھتا ہے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے، اور پھر وہ اس کے نمازوں کا شوق آتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب جیل سے نکلتا ہے تو وہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھتے وہ خود مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جو کام اربوں خربوں روپے نہیں کر پائے، وہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے توبہ کر لی، تمام شرابوں سے توبہ کر لی۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ بے شک نماز ہر برائی سے اور ہر گندگی سے بچاتی ہے۔ یہاں بھی لکھا ہوا ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اب اگر ہم نہیں رک رہے ہیں تو یہ غلطی ہماری ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم نیک نہیں بن رہے ہیں تو یہ غلطی ہماری ہے۔ ڈاکٹر کوئی آپ کو اچھی سی دوا دے اور آپ کو پرہیز بتائے کہ یہ نہیں کھانا ہے، اور پھر بھی ہم کھائیں تو ڈاکٹر کی غلطی ہے کہ ہماری غلطی ہے؟ ارے بھائی، ڈاکٹر نے بتا دیا کولیسٹرول بہت تیز ہے، آپ کو چکنائی کھانی نہیں ہے، روغن والی چیز نہیں کھانی، اور ہم وہی کھا رہے ہیں، تو غلطی تو ہماری ہے نا۔ تو نماز تو روکتی ہے مگر رکنے والا چاہیے نا۔ بہرحال، اور سب سے پہلے جو قرآن پاک کا لفظ ہے وہ اقرا ہے مسلمانوں۔ کیا ہے؟ اقرا، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھیے، پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ جو قوم اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، قرآن پاک کے پہلے لفظ پر عمل نہیں کر پاتی ہے، تو دوسروں پہ کیسے عمل کر لے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلم نور، the knowledge is the light، روشنی ہے، علم روشنی ہے، اور بغیر روشنی کے کچھ نہیں ہوتا جناب عالی، چاہے آرٹیفیشیل روشنی ہو، چاہے سورج کی روشنی ہو، چاہے اللہ کی قدرتی روشنی ہو، چاہے یہ ہماری بنائی ہوئی روشنی ہو، روشنی کی تو ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی۔ مگر روشنی کے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہم صرف ٹھوکریں کھائیں گے، ٹکریں کھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، پڑھیے، یہ اللہ بھی چاہتا ہے اور ہمارے حضور بھی چاہتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ سب سے پہلا لفظ یہ نازل ہوا۔ میرے دوستو، کیا قرآن شریف کے سوا اللہ تعالیٰ نے اور بھی کتابیں نازل فرمائیں؟ جی ہاں، ان سب کتابوں کے نام تو معلوم نہیں، البتہ کچھ مشہور کتابیں ہیں، جیسے توراۃ شریف ہے، انجیل شریف ہے، زبور شریف ہے۔ سوال یہ کتابیں کن انبیاء پر نازل ہوئیں؟ جواب، توراۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ کتابیں اصلی فارم میں ہیں کہ نہیں ہیں اس وقت؟ تو میرے دوستو، قرآن شریف کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب ان کے ماننے والوں نے چینج کر لی ہیں، اپنے مطلب کے حساب سے، اپنی سہولت کے حساب سے، اپنے آرام کے حساب سے وہ انہوں نے چینج کر دی ہیں۔ قرآن شریف ہی اصلی موجود ہے، باقی کوئی کتاب جو آسمانی ہے وہ اب وہ موجود نہیں ہے۔ مطلب موجود کا مطلب یہ نہیں ہے اصلی والی نہیں ہے۔ کسی نے سوچا کہ بھئی نماز کا حکم آیا تو آج میرا نماز کا دل نہیں کر رہا، تو انہوں نے وہ پیسے دے کے نماز پکڑ دو، بھیا رات میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، دن میں پڑھی جائے گی۔
تو وہ سب چینج کر لیا ہے. قرآن شریف ہی اصلی موجود ہے، باقی سب کتابیں چینج کر لی گئی ہیں. کیونکہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے ان کتابوں میں اپنی مرضی سے گھٹا بڑھا کے کچھ نہ کچھ کا کچھ کر دیا ہے. کیا قرآن شریف صحیح ملتا ہے؟ جی ہاں، قرآن شریف ہر جگہ صحیح ملتا ہے، وہ نہیں بدل سکتا. اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا نگہبان اللہ پاک ہے، اور قرآن پاک میں اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. قرآن شریف کہاں ملتا ہے جناب؟ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر مسلمان کے گھر میں، بلکہ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کو یاد کر لیتے ہیں. پورے قرآن، یہ قرآن پاک کا کیا کہتے ہیں معجزہ ہے کہ قرآن پاک کو رب کائنات نے آسان بنا دیا ہے. سوال، تم نے کیسے جانا کہ وہ خدائی کتاب ہے؟ جواب، جیسے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرح کوئی چیز نہیں بن سکتی، ایسے ہی قرآن شریف کی طرح کوئی کتاب کسی سے نہیں بن سکتی. اس سے ہم نے جانا کہ وہ خدا کی کتاب ہے. آدمی کی ہوتی تو وہ ویسی نہیں کوئی بھی اور بھی بنا سکتا تھا. اور رب کائنات نے تو چیلنج کر دیا قرآن پاک میں کہ پوری کائنات مل کر اگر تم سے ہو سکے تو بنا کے لاؤ. اللہ نے تو شروع میں ہی پہلے پارے میں ہی اعلان کر دیا، چیلنج دے دیا پوری کائنات کہ جس سے ہو سکے بنا کے لائے. بہت لوگوں نے کوشش کی مگر نہیں بنا پائے. اب دعا یہ ہے کہ ہم سب کو رب کائنات قرآن پاک کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو اور خود کو قرآن شریف پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.